الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک شیخ؟ انا بخیر والحمد للہ رب العالمین. کہاں نکل گئے تھے آپ؟ حضرت آپ کا ٹائم ہو گیا تھا چینج. ہمارے ہاں اب 6:30 پونے 7 بجے تک تو مغرب کی نماز چلتی رہتی ہے. اچھا 6:15 نہیں، 6 بج کر تو آپ گروپ سے بھی نکل گئے؟ نہیں جی میں تو آپ کو صرف میں نا ڈھونڈ رہا تھا کہ شوکت بھائی ہیں، گروپ میں بھی نہیں ہیں، تو پھر میں ڈال لیا تو پھر آپ دکھے نہیں. پھر عمران بھائی کا فون میسج آیا کہ درس ہو رہی ہے شوکت بھائی، کچھ جگہ یا چینجز کے اعتبار سے ان کو ڈراپ ہونا پڑا، ایسا واللہ کچھ. عالم. کوئی مجھے نہیں پتا ہوا کیا مسئلہ بنا کہ میں خود 2 دن پریشان رہا ہوں کیونکہ جمعرات اور جمعہ کو نہیں ہوئی. پھر ہاں اتوار کو جب میرا کلاس نہیں ہے تو پھر میں نے عمران بھائی سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا میری تو کلاس میں کوئی نام ہی نہیں آ رہا اور نہ میرے پاس کوئی میسج آ رہا ہے. وہی تو مجھے واٹس یقین ایپ ہے، کے گروپ میں تھا. مجھے یقین ہے، محکم ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ اس بار میں کسی حال میں بھی چھوڑوں گا نہیں، بھاگوں گا نہیں. انشاءاللہ نہیں بھاگیں گے. وہی تو، یہ کہاں سے نکل گئے میرے بھائی. تو میں خود عمران بھائی سے رجوع کرنے والا تھا مگر وہ خود مجھے پک کیے تھے. تو خیر جی بہت الحمدللہ. خوشی آپ کی آواز سن کر. جزاک اللہ خیر. ٹیکنیکل ریزن تھا، ہاں واقعی آپ دو بھاگے. دو دن جو تھا نا، 2 دن کلاس ہوتی رہی ہے. وہ 6:30 بجے سٹارٹ ہوتی تھی. میں تقریباً پونے 7 بجے اٹینڈ کرتا رہا ہوں. اچھا اچھا، ہمارا ٹائمنگ کا تھوڑا سا وہ، کیونکہ اب اذان جو ہے نا وہ 6:15 بجے ہماری ہو رہی ہے، صحیح ہے. تو نماز پڑھتے ہوئے تقریباً وہ ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جزاک اللہ سر، آپ نے یاد رکھا مجھے. خیر، اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے. چلیے نبدأ دروسا آمین آمین. درسا جدیدا، شروع کریں درس کو جو کہ نیا درس ہے. تو نبدأ جی جی. دروسن درسا جدیدا کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم درس شروع کریں گے جو کہ نیا درس ہے. صحیح. تو فعل، فاعل، مفعول، موصوف، صفت کے ترکیب کے اعتبار سے. چلیے سبق نمبر 3، امید ہے سبق نمبر 1 اور 2 کمپلیٹ ہو چکی ہے. آپ کو کچھ پیچھے سے آواز آ رہی ہے کیا؟ یہاں پر بورڈ ڈال رہے ہیں. نہیں نا، میری آواز واضح ہے سب کو؟ جی جی. اچھا چلیے. تو جو نحومیر، کیونکہ علم النحو کے اعتبار سے بحث ہوتی ہے، اور سبق نمبر 1 میں کلمہ اور کلمے کے اقسام اور کلام، مرکب، جملے کی تقسیم وغیرہ ہوئیں. اور دوسرے سبق میں ہم نے کلمے کی تقسیم کے اعتبار سے اسم، فعل، حرف کی علامات کو دیکھا، جو 11 علامتیں اسم کے ہیں اور 8 علامتیں فعل کی ہیں، اور ان دونوں میں سے نہ ہو تو وہ پھر حرف کی علامت ہوتی ہے. کلیئر ہے؟ تو یہ علامات ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ نہیں کہ اتنے ہی ہیں، کیا اور بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس درجے کے لیے یہ کافی ہے اور یہ اہم ہے. امید ہے سب نے نظر ثانی کی ہے اور سوالات حل کیے ہیں. بعض کے آ گئے ہیں، بعض کے تھوڑے تھوڑے آئے ہیں، کوئی لوڑ نہیں. بس آپ ذمہ داری کے ساتھ بیٹھیں، لکھیں اور مجھے ارسال کریں. چلیے نیا سبق آج ہمارا ہوگا معرب اور مبنی کا بیان. چلیے آپ میں سے کوئی ہے نا آگے آئیں اور یہ ہے نا یہاں تک پڑھیں. سبق نمبر 3 ٹائٹل پڑھیں اور یہاں تک پڑھیں.
پڑھے نا یارو، کوئی تو آئے. میں یا تقدم، کون آگے آئیں گے؟ روشن صاحب. اچھا چلیے، سبق نمبر 3 مورب اور مبنی کا بیان. اب یہ مورب مبنی کیا ہے؟ آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مورب اور مبنی. اب آخری حرف، کلمے کی آخری حرف کیا ہے؟ تو پیارو یہاں پر ہے نا، اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں پتہ ہے کلمے کی 3 تقسیم ہوئی ہے، ایک ہے اسم، فعل اور حرف. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ علم الصرف میں علماء صرف فعل سے بحث شروع کرتے ہیں، اور نحوی علماء یا علم النحو میں اسم سے شروع کی جاتی ہے. صحیح ہے؟ تو ناؤن کو اگر آپ لیں، اس کے مزید 4 تقسیم ہوتی ہیں. کتنے؟ 4 ہے نا. اس کی مزید تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے حالت، جنس، عدد، وسعت، یا اس کو قسم بھی کہتے ہیں، کائنڈ، کیپیسٹی، کائنڈ، جو بھی ہو. سب سے پہلا والا جو ہے نا وہ حالت ہے. کیا ہے؟ حالت، کیس. آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں دیکھیں یا باقاعدہ ہے نا کوئی بھی جملہ دیکھیں. ابھی اردو والا جملہ دیکھیں، حامد نے محمود کو مارا. تو اردو قواعد ہے نا، قواعد یا گرامر میں یہ جو نے ہے اس کو علامت فاعل کہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ نے جو ہے وہ علامت فاعل ہوتا ہے، اور کو جو ہے یہ علامت مفعول ہوتا ہے. جو اردو کورس میں ہے انشاءاللہ عملی قواعد یا ایڈوانس گرامر میں آپ پڑھیں گے جو ہے نا ان چیزوں کو. تو یہ نے جب جملے، اردو جملے میں نے آ جائے تو یہ علامت فاعل یعنی سے ما قبل والا فاعل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کو جو یہ علامت مفعول، جس پہ کام ہوا ہے، فاعل جس نے کام کیا اور مفعول جس پہ کام ہوا. صحیح ہے؟ تو کو جو ہے علامت مفعول ہے. تو یہ محمود کیا ہے؟ مفعول ہے اردو میں. حامد نے محمود کو مارا. تو اس کو عربی میں ہم چینج کریں گے تو یہ بن جائے گا ضرب حامد محمودن. فعل پہلے آئے گا، فاعل بعد میں آئے گا، اور مفعول آخر میں آئے گا. اردو ترجمہ میں پہلے فاعل آئے گا، بعد میں مفعول آئے گا، پھر متعلق وغیرہ سب آئیں گے، پھر آخر میں فعل کا ترجمہ آئے گا. حامد نے محمود کو مارا. ترتیب سمجھ رہے ہیں ترجمہ کیسے کرنا ہے سب کو؟ یار کچھ لکھ کر بولے یا بولے تو صحیح. جی حضرت. صحیح. تو ضرب حامد محمودن. اب آپ سوچیں کہ ضرب حامدن کو دال پہ 2 پیش کیوں پڑھا میں نے، اور محمود کو محمودن کیوں پڑھا؟ محمودن بھی پڑھ سکتا ہوں نا. تو حامدن، حامدن، حامدن بھی ہوتا ہے. تو تینوں حالتیں ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری. صحیح ہے؟ تو جس قدر اردو میں چند علامتیں ہوتی ہیں اسی قدر فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل کیا ہے؟ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے. تو ایک مثال کافی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسم کی حالت ہے نا، جیسے اردو میں حالت فاعل، حالت مفعول ہے نا، اور اسی قدر اگر آپ دیکھیں لڑکا قرآن پڑھتا ہے، لڑکا قرآن پڑھتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر ہے جملہ آیا ہے. صحیح ہے؟ سب کو لڑکا قرآن پڑھتا ہے. تو پڑھتا ہے جب آئے تو حالت ہے نا، ہے جب آئے نا تو وہ سمجھیے کہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ وہاں پر فعل ہوتا ہے. تو پڑھتا ہے. تو قرأ یقرأ، یقرأ، اب لڑکا ہے وہاں پر پڑھنے والا،
تو یقرؤ کیا کریں گے؟ ولدن القرآن. صحیح ہے، تو پڑھتا ہے نا، لفظی ترجمہ کرے، پڑھتا ہے لڑکا قرآن کو، یا محاورتاً ہے نا، لڑکا قرآن پڑھتا ہے. اس قدر سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں محمود قرآن ہے نا، اسی قدر استاد نے ایک کتاب لکھی. کتب معلم کتابن. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں پر محمودن القرآن ہے نا، اور یہاں پر القرآن اور یہاں پر کتابن. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حامد نے لڑکی کی کتاب پڑھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حامد نے لڑکی کی کتاب. اب یہاں اضافت ہو رہی ہے، کس کی کتاب؟ لڑکی کی کتاب، تو مرکب اضافی آئے گا. تو ہم پڑھیں گے اس کو. اب حامد نے لڑکی کی کتاب پڑھی ہے نا، تو پڑھی کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ لکھی، پڑھی. ہاں، قرأ حامد کتاب ہاں، لڑکی کے لیے کیا آتا ہے عربی میں؟ طفل استعمال کریں گے یا ولدن؟ ہے نا، طفل تو بچی کے لیے، چھوٹے بچے کے لیے. ولدن تو ہے نا، لڑکے کے لیے. اچھا، یہ لڑکا ہی ہے نا، صحیح، لڑکا ہی. حامد نے لڑکے کی کتاب، تو کیا کریں گے؟ ولدن ہی لیں. صحیح. تو کتاب الولدی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرکب اضافی کتاب الولدی. تو کیا ہوا؟ قرأ حامد کتاب الولدی. تو یہاں پتا چلا کہ محمود ہے نا مفعول، قرآن بھی یہاں مفعول ہے، ایک کتاب یہاں پر مفعول ہے، اور یہاں پر زیر کی حالت میں آیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالت مجرور. تو پتہ یہ چلا کہ کتاب کبھی نصب میں جا رہا ہے، کبھی مجرور ہو رہا ہے، تو بسا اوقات وہ مرفوع ہو جاتا ہے پیش میں. تو کب مرفوع آنا ہے، کب منصوب آنا ہے، کب مجرور آنا ہے، یہ اسم کی حالت بیان کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. 1 منٹ کی کھڑکی بند کر دیتا ہوں. یہاں پر پانی کا بور ڈال رہے ہیں، مجھے خود میری آواز نہیں آ رہی، مطلب سنائی نہیں دے رہی کہ واقعی آپ لوگوں کو پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی، معلوم نہیں. تو یہ جو حضرت حالت آپ کی رفع آواز ٹھیک آ رہی اب آ رہی ہے؟ ہے آپ کی آواز. نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا اچھا. تو رفع جو ہے نا، اس کو فاعلی کہتے ہیں. دو جو پیش والے جو ہوتے ہیں اس کو رفع بولتے ہیں، یہ فاعلی ہے. اور نصب جو ہے اس کو مفعولی کہتے ہیں، ہے نا حالت. اور جر کو اضافی، جو انگریزی میں نامینیٹیو، آبجیکٹیو اینڈ پوسیسیو کہتے ہیں. صحیح. اردو میں رفع، نصب اور جر کی پہچان نے، کو، کا، کی وغیرہ ہے. صحیح ہے. عربی زبان میں یہ پہچان اسم کے آخری حرف کی حرکت اعرابی حالت سے ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اعراب کس کو؟ اردو والے زبر زیر جو سب کو ہے نا حرکت کو بھی اعراب بولتے ہیں، مگر عربی والے ہے نا حرکت زبر زیر جو شروع کے یا درمیانی حروف مگر آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے وہ اس کو اعراب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اعراب. میں آپ کو ایک اور کتاب ہے نا دکھاتا ہوں جو کہ آگے پڑھیں گے آپ، معلم العوامل. دیکھیے یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو پڑھ کے بتائیں. نصر احمد کیا ہے شوکت بھائی؟ احمد نے مدد کی. ترجمہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نصر فعل ہے نا، فعلا کے وزن پہ کون سا فعل؟ صیغہ کیا ہے؟ فعل ماضی معروف. صیغہ واحد. کہاں گئے تھے قاری صاحب؟ لیٹ آ گئے.
चैनल पे था, हैं? इंसिडेंट चैनल था। अच्छा अच्छा, फ़अला के वजन पे है ना, तो नसरा जी फेल, अहमदु फाइल। क्लियर? रफा में है ना, हालत रफा में फाइल है, तो नसरा फेल, अहमदू। अब ये देखिए अहमदू को रफा किसने दिया? हालत रफई, फाइल है, क्योंकि फाइल इसलिए रफा दिया। तो ये जो रफा है, पेश को रफा कहते हैं, जबर को नसब कहते हैं, और जेर को क्या कहते हैं? हाँ, जर कहते हैं। सही। अब क्योंकि यहाँ पेश है, इसको एराब, आखिरी हरफ पे जो होता है ना उसको एराब कहते हैं, जो हरकत होती है आखिरी हरफ पे उसको एराब। तो कौन सा एराब क्या है? दौल पर रफा, और महल्ले एराब दौल है, इसको क्या कहते हैं? महल्ले एराब। क्लियर? फिलहाल ये दोनों को ही रखें आप, या आमिल क्या है, मामूल क्या है, वो सब जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको? तो अहमदू में दाल जो है वो महल्ले एराब है, और जो हरकत उसके ऊपर है उसको एराब कहते हैं, एराब रफ़ई। क्लियर? चलिए, जब आप ये जान लिए, स्लाइड के पास जाते हैं। देखिए आहिस्ता ही सही, मगर मजमून को समझ के निकले प्यारों, वरना तो फिर कुछ का कुछ हो जाएगा और सारा कुछ खाका जहन के है ना ऊपर से उड़ जाएगा। ऐसा ना करें। अगर कुछ नहीं, मतलब सब कुछ भी नहीं समझ में आए, या कोई मौजू ना समझ में आए, तो आप रुजू करें। मैं 20 मरतबा या 10 मरतबा समझाने के लिए तैयार हूं। क्लियर? अच्छा, अब हालत के एतबार से, हालत के एतबार से इस्म की अकसाम, इसको मोरब, मुनसरिफ, मोरब गैर मुनसरिफ, और मबनी क्या कहते हैं? मोरब तो असल में होता है मोरब और मबनी दोनों ही है, मोरब और मबनी दोनों ही है। फिर मोरब की दो किस्में हैं, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ। क्लियर सबको? सही। जी। और वही बात यहाँ है, मोरब और मबनी का बयान। क्लियर है? अब ये समझाने के लिए सारा कुछ मैंने बयान किया है, उर्दू वाला वगैरह, है ना। तो इस्म की अकसाम मोरब और मबनी, कोई भी इस्म ले लें आप, या तो मोरब होगा या मबनी होगा। कैसे पता चले कि ये मोरब है या मबनी है? तो उसकी कुछ कवायद हैं, समझ में आ रही है? अगर तीनों हालतों में, हालत रफ़ई, हालत नस्बी और हालत जरी में, सुन रहे हैं आप? हालत जरी, हाँ, रफ़ई, नस्बी, जरी, इन तीनों हालतों में अगर चेंजेस हों, उसको मोरब मुनसरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुअर्रब मुनसरिफ। अब रही बात मोरब गैर मुनसरिफ। मोरब गैर मुनसरिफ में हालत रफ़ा में रफ़ा होता है, हालत नस्बी और जरी में हालत है ना जबरी होते हैं। जैसे इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा। समझ में आ रही है? हालत रफ़ा में इब्राहिमु, हालत नसब में इब्राहिमा, और हालत जर में भी इब्राहिमा। बस समझ में आ रही है? चेंजेस नहीं होंगे। रफ़ई रफ़ा होगा, नसब और जर में नो चेंजेस, नसब नसब ही रहेगा। क्लियर? इसको मोरब गैर मुनसरिफ। अब ये पता कैसे चले कि इब्राहिम को आपने इब्राहिमा इब्राहिमा पढ़ा? अब इसी कदर उमरू, उमरा, उमरा, हजरत उमर का जो नाम है उमरू, उमरा, उमरा। इसी कदर इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह के एक शागिर्द जिनका नाम है इमाम जुफर रहमहुल्लाह, जुफर, जुफरा, जुफरा। सही है? तो हालत रफ़ई में दम्मा ही है, हालत नसब और जरी में जबर के साथ है। तो ये गैर मुनसरिफ की पहचान है। अब रही बात मबनी, तीनों हालतों में सेम। बात समझ? मूसा, 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 ईसा, 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 हाउलाई, हाउलाई, हाउल। तीनों हालत रफ़ई में, हालत नसबी में, हालत जरी में। ये मोटे मोटे अंदाज में इसके इनकी डेफिनेशन याद रख लें प्यारों। बात समझ में आ रही है? और आगे बढ़ेंगे तो वी विल डाइव इनटू इट, मतलब अंदर गहराई में जाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल ऊपरी सतह पे इनको इसी अंदाज में जाने। अब जब आप कुछ तो है ना पकड़े हैं, तो आइए इस किताब की तरफ रुजू करते हैं, जो कि हमारी असल किताब है, मोरब और मबनी का बयान।
آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی دو قسمیں، کلمات عرب کی دو قسمیں، اب یہاں پر اسم ہی لے کر چل رہے ہے نا. فعل بھی آتا ہے نا، وہ بعد میں بات کریں گے. پھر ہے نا فعل میں بھی مبنی ہے معرب ہے، یا ہم کیونکہ اسم سے بات کریں تو اسم کا ہی لے کے چلے. کلمات عرب کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. معرب کی تعریف، وہ کلمہ کیا ہے؟ معرب کی تعریف وہ کلمہ جس کا آخر عامل، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آخر، جس کا آخر کیا ہے؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. اب آئیے یہ عامل کیا ہے؟ عامل کی تعریف سن رہے ہیں یارو؟ جی حضرت. عامل کی تعریف، عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب، جر یا جزم. اب جزم جو ہے نا یہ فعل کی علامت ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے فی الحال، یہ تینوں ہی بحث کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ رفع، نصب، جر، عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب، جر آئے. اب معمول وہ کلمہ ہے جس کو عامل نے رفع، نصب، جر یا جزم دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ عامل کون ہے؟ فعل ہے. یہاں پر نصرہ، یہ ماضی فعل آیا ہے تو یہ فاعل کو رفع دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو اس کو رفع کیوں آیا؟ کیونکہ یہ عامل فعل آیا ہے، فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے. تو عامل کون ہوا؟ فعل ماضی معروف. کلیئر؟ اور جس کو رفع دیا ہے وہ معمول ہے. کلیئر؟ اور جو دیا ہے وہ اعراب ہے. رفع دیا نا وہ اعراب ہے، اور جس کو دیا ہے دال اس کو محل اعراب کہتے ہیں. فہم تم؟ اعراب کی تعریف رفع، نصب، جر یا جزم، اور اعراب کا محل معمول کا آخری حرف ہوتا ہے، آخری حرف. جب یہ سمجھ گئے آپ تو پھر یہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. ایگزامپل کیا ہے یہ؟ جیسے ایگزامپل جانی زیدن، دیکھ رہے ہیں؟ رأیتو زیدن، مررتو بی زیدن. دیکھ رہے ہیں آپ؟ زید تو وہی ہے، وہی زید ہے نا؟ یس. کہیں دن ہو رہا ہے، کہیں دن ہو رہا ہے، کہیں دن ہو رہا ہے. یس اور نو؟ یس. تو جی یہاں حضرت. دن ہے، یہاں دن ہے، یہاں دن ہے. اسی کو کہتے ہیں نا اعراب. کیا کہتے ہیں؟ اعراب. محل اعراب پر جو حرکتیں ہیں، زبر زیر پیش ہو، دن 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 تنوین ہے نا، تنوین ہو، تو ان کو اعراب کہتے ہیں. اب ہمیں معلوم ہونا ہے کہ زید کو ہم جی دن لکھیں گے، دن لکھیں گے، یا دن لکھیں گے. حالانکہ زید زید ہی ہے نا. جانی زیدن میں بھی زیدی ہے، رائے تو زیدن میں بھی زیدی ہے، مرر تو بھی زیدن میں زید. زید میں کچھ چینجز نہیں ہے. جانی زیدن کے زید کے اوپر چوٹی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید تو زید ہی ہے، بال اچھے ہیں، کرتا وغیرہ پہنا ہے، ٹوپی ہے سر پہ. اور رائے تو زیدن میں بھی وہی زید ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، گنجا نہیں ہے وہ. اور مرر تو بھی زیدن میں دو ہے نا، چوٹی نہیں ہے اس کے سر پر. با آنے کی وجہ سے یہ زیر ہوا ہے. با حرف جر سمجھتے ہیں نا، حرف جر نے اس کو زیر دیا ہے. بی زیدن، تو یہ عامل ہے. با حرف جر عامل ہے، اور یہ محل ہے نا، یہ معمول ہے. اور دال کیا ہے؟ محل اعراب. اور یہ جو زیر ہے وہ اعراب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ ایک پیج ہی آج ختم کروں گا کلاس، مگر سمجھ کے جائیں انشاءاللہ. معرب اور مبنی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں کافی ہے. بعد میں معرب کی قسمیں آئیں گی، مبنی کی قسمیں آئیں گی. اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن، لمبی چوڑی بحث ہے. یہ جو بحث ہے نا، جب استاد محترم مفتی صاحب پڑھائے تھے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا یارو. بل میں ہے نا
یقین محکم اور پھر زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے بتا رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا اس وقت. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نہ سمجھ میں آئے، ہے نا. مفتی صاحب کا انداز الگ ہے نا، اور ہمارا انداز الگ ہے. وہ استاد ہے، ان کا ہے نا سپیڈ الگ ہے، ہمارا سپیڈ. میں انشاءاللہ کیونکہ ایک عرصہ دراز سے پڑھا رہا ہوں، آہستہ ہی صحیح مگر مورب اور مبنی کو سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ. صحیح. انشاءاللہ. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد صد نعوذ باللہ کے استاد کے بارے میں کوئی تنقید، وہ میری ہی کوتاہی ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا، ہے نا. میں نے حاضر ہے نا ذہن کو حاضر نہیں رکھا یا توجہ سے نہیں سنا، مگر بعد میں جب پڑھانے بیٹھا اور مطالعہ ہے نا قوی ہوا، کئی کتابوں سے مطالعہ. ابھی بھی دیکھیے میں پڑھاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، کئی معلم النحو، معلم الاواول، پی پی ٹی، یہ سب میری اپنی تحقیق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چپ بیٹھتا نہیں تھا میں، ہر چند کوشش. ابھی بھی کہہ رہا ہوں شوکت بھائی، علم النحو پر میرے پاس پی ڈی ایف جو ہے نا 100 کے قریب ہے. پی ڈی ایف ڈفرنٹ نیمز، تعلیم النحو، کتاب النحو، ہے نا کیا ہے وہ تمرین النحو، صحیح ہے، اور نصاب النحو، ہدایت النحو، النحو الکبیر، نحو میر، ایسے کئی نام میں گن سکتا ہوں. آسان النحو، جی، تحفۃ یہ النحو، حضرت یہ اتنے کتابیں جہاں. ساری ایک دفعہ دیکھی ہیں، لیکن ہاں، دیکھنے کے بعد ہم نے کہا جو استاد پڑھا رہے ہیں پہلے اس کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے. صحیح ہے. تو وہی بتا رہا ہوں کہ بہت بہت مطالعہ کرنے کے بعد، خاکے جمع کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو پڑھانے کی ہے نا ہمت جٹا پا رہا ہوں پیاروں. صحیح ہے. تو بغور ایک پیج ہی صحیح آج، مگر سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اسم کے جو 4 اعتبارات ہے، اعراب کے اعتبار، حالت کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، اور وسعت کے اعتبار سے، ہے نا، یہ اگر چاروں سمجھ جائیں، کوئی بھی اسم آئے اور عامل آئے، اعراب سمجھیں گے تو کبھی بھی اعرابی غلطی نہیں ہوگی. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے استاد محترم آپ لوگوں کو نور الایضاح پڑھا رہے ہیں نا، وہاں زیر زبر ہے ہی نہیں نا، ہے کیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں یہاں پر؟ نہیں ہے، نہیں ہے. ہاں. تو پھر اس کو استاد محترم کیسے دیکھیے ریکارڈنگ میں اگر کلک بھی کر، ہاں دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر، دکھ رہا ہے آپ کو نہیں؟ جی حضرت نظر آ رہا ہے. ہاں اس کو زبر زیر تو ہے ہی نہیں نا. اقسام المیاہ، صحیح ہے. اقسام المیاہی، یس اور نو؟ یہ یس. المہائی کیا ہے؟ معاون کی جی. جمع میاہ ہے نا. نارون کی جمع جیسے نیار ہے نا، ویسے اسی کا میاہ جو ہے پانی کی جمع ہے. یہ اقسام المیاہی، جی مرکب اضافی کی ترکیب ہے. پانی کی اقسام ہے نا، پانیوں کی اقسام یا پانیوں کے اقسام جو بھی لے لیں آپ، صحیح ہے. اب دیکھیے ثم المیاہ، صحیح ہے، علی خمستی اقسام، پھر پانی ہے نا، پھر پانیاں 5 اقسام پر ہیں. اب ترجمہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ علی خمستی اقسام، یہ میں نے کیسے اعراب لگایا؟ علی حرف جر خمستی کیا ہے نا، اور اقسامین کیا ہے؟ خمسۃ اقسامین مرکب اضافی ہے. فہم تم؟ طاہر مطہر غیر مکروہ، کلیئر ہے؟ حضرت زبر زیر نے کیسے پڑھ رہے؟ ایکسپیرینس، مجھے پتا ہے عامل کیا ہے، معمول کیا ہے، اعراب کیا ہونی چاہیے. طاہر مطہر موصوف صفت ہے، صحیح ہے. غیر مکروہ، غیر مکروہ. اب یہ میں نے غیرو کو کیوں غیرو پڑھا، غیرہ کیوں نہیں پڑھا، اور غیرن کیوں نہیں پڑھا، اور اس کے بعد میں نے اس کو کیوں حالت جر میں لے لیا؟ کیونکہ غیر ہمیشہ مضاف ہو کے آتا اس کے بعد والا مجرور ہوتا ہے. یہ سارے قواعد جو ہے نا یہ نحو بتاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے پیاروں سب کو؟ حضرت ہاں. اب آپ پوچھیں گے، اس کو میں کلین کرتا ہوں ہے نا. اب آپ پوچھیں گے کہ حضرت یہاں زیدن کو کس نے ضمہ دیا؟ صحیح ہے.
زیدن کو، اس زیدن کو یہ کیسے پیش ہوا یہاں پر؟ جانی، یہ جا ہے نا، جا جو ہے نا یہ فعل ہے، آیا نون وقایا اور یا متکلم، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیا میرے پاس، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیا میرے پاس کون؟ زید. تو یہ فعل ہے، یہ مفعول ہے نا، حالت نصب والا یہ ہے نا ضمیر، مطلب یہ ضمیر مفعولی والا ہے. یاد ہے نہیں یاد ہے؟ ہما ہم، یا ہاں، یا جو ہے نا نی آیا تو مجھے، آپ نے عربی زبان کے 10 سبق میں پڑھا تھا. تو جانی ہے نا، آیا میرے پاس زیدن، زید. تو آنے والا فاعل کون ہے جی؟ زید ہی ہے. تو فاعل کام جس نے کیا اس کو حالت رفع میں لے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عامل یہ ہے فعل، اس کو رفع دی. اب یہاں دے رأیت زیدن، رآ یا را ہے نا، رآ سے پھر رأیت، متکلم کا تو ون ضمیر متکلم، رآ یا را ہے نا، رأیت میں نے دیکھا، کیا ہے؟ متکلم والا صیغہ ہے نا، ضرب تو میں نے مارا، نصر تو ہے نا میں نے مدد کی. تو اسی قدر رائے تو میں نے دیکھا. اب میں نے دیکھا تو یہاں فاعل ہو چکا نا، تو ون ضمیر فاعل ہے. اب زیدن کس کو دیکھا؟ زید کو دیکھا، یہ مفعول ہے. اور آپ کو پتہ ہے مفعول کون سے اعراب سے شو کرتا ہے؟ نصب میں. تو یعنی زید یہاں کون سے حالت میں تھا؟ فاعلی حالت میں تھا اس جملے میں. اب وہی زید اس جملے میں مفعولی حالت میں ہے، کیونکہ یہاں دیکھنے والا کوئی اور فاعل ہے. یس اور نو، دو فاعل تھوڑی ہوگا، ایک فعل کا ایک ہی تو فاعل ہوگا. چلیے، اور مررت بزیدن، مرہ ہے نا یمرو، اس کے معنی ہوتے ہیں گزرنا، صحیح ہے؟ تو مررت میں گزرا، تو ان ضمیر دیکھ رہے ہیں فاعل ہو چکا نا. مررت میں گزرا بی زیدن، زید کے پاس سے، صحیح ہے؟ با حرف جر یہاں پر متعلق ہے، اس کو گزر ہے نا پاس سے، پھر متعلق کے یا کچھ نا محضات نکالیں گے، پھر وہ بعد میں دیکھیں گے آپ. بی زیدن میں زید کے طرف سے یا زید کے پاس سے گزرا، تو یہ با حرف جر نے اس کو زیر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان مثالوں میں جا، رأیتو اور با کیا ہے؟ عامل ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب یہ پی ڈی ایف کو جب دیکھے ہوں اور یہ چیز آپ کو، یہ پیراگراف سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر میں وہ نہیں بتاتا تو آپ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے. یہ سارے معاون بن رہے ہیں آپ کے، ہے نا، آپ کے لیے سلائیڈز. امید ہے میرا پڑھانا آپ لوگوں کو ہے نا فائدہ دے رہا ہے، ورنہ تو بس میں 2 لائن پڑھ کے بھی چلا جاتا یارو، مگر سمجھ کے جانا ہے. سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ. جی. تو عامل کون ہوئے اب؟ جا فعل، رأیت فعل فاعل اور با حرف جر. حروف جارہ سمجھتے نا، باو تاو کاف و لام و واو مندو مدخلا ربا ہاشا من ادا فی ان علا حتی الا، یہ 17 حروف جارہ ہیں. آگے آئے گا باقاعدہ ایک چیپٹر، یا ایک ہی سبق میں آئے گا انشاءاللہ. صحیح. تو جا رأیتو با یہ عامل ہیں، زیدن یہ مورب ہے. کیوں؟ تینوں حالتوں میں چینج ہو رہا ہے نا، ضمہ اعراب ہے، اور دال، یہ جو دال ہے زید کا وہ محل اعراب ہے. سو فار سو گڈ. اب زیدن کو مورب کیوں کہا؟ کیونکہ تینوں حالتیں شو ہیں، دن، دن، دن. یس. اور یہ مورب منصرف بھی ہے، یہ منصرف بھی ہے، تینوں حالتوں میں چینج ہو رہا ہے نا. چلیے، اب مورب سمجھ گئے ہیں، اب آئی مبنی بات، ہے نا. ابھی میرے پاس ہے 15 منٹ، تو آج صرف ڈیفینیشن لے کے چلیں گے انشاءاللہ. کلیئر ہے سب کو؟ چلیے، مبنی کی تعریف. مبنی جو نا بنا یبنو، مبنن ہے نا بنانا، ہے نا ہے نا کیا ہے؟ بنی. مبنی مطلب بنی ہوئی ہے، جیسی ہے ویسی ہی رہے گی.
بات سمجھ، بدلے گی نہیں. مبنی کا معنی جیسے بنی ہے ویسے ہی رہے گی، وہ بدلے گی نہیں. کلیئر ہے سب کو؟ تو گویا کہ تینوں حالتوں میں وہ چینجز نہیں ہوگی، جیسے بنی ہے وہ ویسے ہی ہے، حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی میں بھی، حالت جری میں بھی. کلیئر؟ بولو نا یارو. جی جی حضرت. تو وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، صحیح، یہی جا آئے ہاولائی پر، یہی ہے نا رعیتو آیا ہاولائی پر، ہاولائی میں نے وہ لوگ، صحیح ہے، اور مررتو بھی آئے مگر پھر بھی چینج نہیں ہوگی، جیسے ہاولائی. ایک مثال ہے. ابھی ہاولائی کیا ہے ابھی نہیں ہے نا، پڑھیں گے اس میں، بعد میں دیکھیں گے. اسماء اشارہ میں سے وہ بعد میں دیکھ. ہاذا جو ہے نا، ہاذا اس کا جمع والا ہے، ہاذا ہاذانی ہاذینی ہاولائی، حاذی ہا ہے نا، حاذی اس کا پھر ہاولائی آتا ہے. وہ حالت نصب میں، حالت جر میں وہ مبنی ہی ہے ہاولائی. صحیح. حاذی ہاتانی ہاتینی ہاولائی گردن ہے اسماء اشارہ کے. چلیے، حالت رفعی و نصبی و جری میں بدلتا نہیں. صحیح. چلیے، فائدہ کیا فائدہ ہے؟ تمام حروف کیا ہے، اور وہ بھی حروف کیا ہے، حروف معانی. یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا ایک حروف کی دو قسمیں، ایک ہے حروف معانی، ہاں، اور ایک ہے حروف مبانی. حروف مبانی از نتھنگ بٹ حروف تہجی، جو بننے کی صلاحیت، کیا بننے کی، ان حروفوں کے ذریعے سے کلمے لفظ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہے نا. تو حروف معانی جیسے آپ کا فی ہے، من ہے نا، با حرف جر ہے، یہ جو حروف، ان حروف کے معنی ہیں با کے ساتھ، ہے نا. اور فی میں کے فی آمن اللہ نہیں بولتے ہم، فی آمن اللہ، اللہ کے امان میں رکھے، ہے نا، اللہ اپنے امان میں رکھے. تو یہ میں کیسے آیا؟ فی کی وجہ سے. جیسے لی ہے، لی کے لیے، اس کے معنی ہیں للہ، اللہ کے لیے. صحیح ہے. تو ہے تو لی لام زیر لی ایک حرف نا، حروف ہے کہ نہیں حروف میں سے، مگر ان یہ کے خود حروف کے میں سے. معنی ہیں، ہے نا، خود کے معنی ان کو حروف معانی کہتے. یہ جو تمام حروف ہیں یہ مبنی ہیں، مورب آتش نہیں حروف میں. کلیئر؟ کلمے کی کتنے قسمیں ہیں؟ اسم، فعل، حرف. اور ہم نے دیکھا کلمہ اعراب کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ اعراب کے اعتبار سے کتنے تقسیم؟ ایک ہے معرب، دوسرا مبنی. صحیح. معرب حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں تینوں آتے ہیں. مبنی تینوں حالتوں میں سیم. صحیح ہے. جی. اسم معرب بھی ہو سکتا ہے، مبنی بھی ہو سکتا ہے. کلیئر؟ فعل معرب بھی ہو سکتا ہے، مبنی بھی ہو سکتا ہے، مگر حروف ہمیشہ مبنی ہی ہیں. کلیئر؟ اور وہی بتا رہے ہیں تمام حروف، اور حروف میں حروف معانی، مبانی نہیں، پھر تمام حروف معانی مبنی ہیں. اور افعال میں سے، اب دیکھیے فعل میں ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعل ماضی ہے، پڑھا کہ نہیں صرف میں؟ جی. اور فعل مضارع، میں ماؤس سے لکھ رہا ہوں، میری اتنی بری نہیں ہے اردو، ہے نا، ماؤس سے لکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے بس. فعل ماضی ہے، مضارع، اور ہم نے کیا دیکھا تھا؟ فعل امر بھی دیکھا تھا نا، افعل. جی جی جی. ہاں. تو یہ تین فی الحال لے کے چلیں. کلیئر؟ تو تمام حروف معانی مبنی ہیں. افعال میں سے فعل ماضی، فعل امر، ہے نا، فعل امر حاضر، خاص طر حاضر کے، اب اس کو حاضر، غائب، متکلم تینوں آتے ہیں، مگر حاضر ہی امر ہوتا ہے اصل میں وہ بول چکا ہوں، مگر آگے اور صرف میں پڑھیں گے. تو امر، صحیح، اور ماضی دیکھ رہے ہیں
یہ دونوں بھی مبنی ہیں. پھر معرب کون ہے؟ مضارع ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فعل مضارع کے وہ اب یہ فعل مضارع میں بھی چند صیغیں جو ہے مبنی ہیں، باقی جو ہیں وہ معرب ہیں. دیکھیے فعل مضارع کے وہ صیغے بھی جن کے آخر میں نون جمع مؤنث، کون؟ نون نسواں والے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جمع کے مؤنث کے جو ہے نون نسواں، نون ضمیری، یہ بھی کیا ہے؟ یا نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، یہ آگے پڑھیں گے ہے نا. لأن، تو انا یہ ثقیل اور خفیفہ بعد میں پڑھیں گے آپ لوگ، کس میں؟ صرف میں. تو یہ سارے جو ہے یہ مبنی ہیں. یہ پورے مبنی کی بات کر رہے ہیں. کون کون سے مبنی ہیں؟ تمام حروف معانی، تمام کے تمام حروف، اور فعل میں ماضی اور امر میں حاضر خاص تر. تو یہ تمام ہے نا ماضی کے اقسام، ماضی اور امر کے حاضر، یہ بھی مبنی ہے. تو مطلب تینوں حالتوں میں ایک سا ہوتا ہے، چینجز نہیں ہوتے وہ رفعی نصبی جری میں. کلیئر ہے؟ مطلب ہے ہی نہیں ہے، خاص طر وہ مبنی ہی ہوتے ہیں. مبنی الاصل کہتے ہیں ایکچولی. ماضی کا کوئی رفع نصب جر نہیں ہوتا فعل کا، مگر وہ مبنی الاصل یعنی مشابہ ہیں. وہ مبنی الاصل کے مشابہ، وہ سب بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. صحیح. تو فی الحال اتنا یاد رکھیں، فعل میں ماضی اور امر جو ہے وہ، امر حاضر جو ہے وہ مبنی ہے. کلیئر؟ فعل مضارع وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث ہو، ہے نا. یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلنا، یہ مؤنث ہے نا، یہ آ کے آپ کا مبنی ہے. اور اسی قدر نون تاکید ثقیلہ خفیفہ وہ آئے گا صرف میں، جب دیکھیں گے آپ، وہ بھی مبنی. بس ان کے نام یاد رکھ لیں. نیز خیال رہے کہ اسم غیر متمکن مبنی ہے. اب یہ کون سی بلا ہے اسم غیر متمکن؟ بس ایز اے نیم لے لو، اس کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. اس میں متمکن کس کو کہتے، اس میں غیر متمکن کس کو کہتے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، آگے یہاں آئے گا انشاءاللہ. تو اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہے. کلیئر؟ اور اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو وہ معرب ہے. ترکیب میں مانے جملے میں ہے، مرکب کے طور پر اس میں متمکن آئے. اب اس میں متمکن کے 16 قسمیں ہیں، اس میں ہے نا غیر متمکن کی بھی اپنی قسمیں ہیں، وہ سب یاد ہونا ہے ہمیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے بس نام یاد رکھیں ان کے. اس میں متمکن جب ترکیب یعنی مرکب کے طور پر یعنی جملے میں آئے تو وہ معرب ہوتے ہیں، تنہا رہے تو وہ معرب نہیں ہوتے. صحیح. اور فعل مضارع بھی معرب ہے، جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ خفیفہ جو یہاں مبنی ہے ان کو چھوڑ کر مضارع کے تمام صیغے معرب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. یدریبو یدریبو یدریبان یدریبون تدریبو تدریبان، یہ سب معرب ہے. یدربنا جو ہے پھر وہ مؤنث نون نسوہ کے ساتھ، تو وہ پھر مبنی ہے. تو صیغے کے اعتبار سے بھی وہ ہے، پھر وہ آپ بعد میں دیکھیں. خلاصہ کلام یعنی ان ٹوٹیلٹی ہے نا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دو چیزوں کون؟ اس میں متمکن مرکب مع غیر ہے نا، مع الغیر یعنی اس میں متمکن ہو اور مرکب مع غیر اور فعل مضارع مذکور جو اوپر ذکر کیے کے سوا کلام عرب میں کوئی کلمہ معرب نہیں ہے نا. مع غیر مانے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہونے کے اعتبار سے ہو تو وہ، اور فعل مضارع مذکور ہے نا کے سوا کوئی کلام عرب میں معرب نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ تمام کلمات مبنی ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آگے جاؤں گا تو پھر آپ کے ذہن میں کچھ نہیں گھسے گا. کلیئر سب کو؟ جزاک اللہ. یہ سب نکالنا پڑے گا، سمجھانے کے لیے لکھ لکھ کر بتایا. اب کیا کریں گے آپ؟
کلاس کے بعد یا کل ہفتہ اتوار آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اتنے ہے نا یہ 2 پیج یہاں تک، جی یہ 2 پیج یہاں تک جو ہے آپ لوگ 2-3 بار پڑھیں گے، جی یہاں تک 2-3 بار پڑھیں گے اور اپنی نوٹس بنائیں گے کہ مورب کون ہے، کون کون سے ہے نا فعل، اسم مطلب ابھی اسم فعل اور حرف کے اعتبار سے ہی چلی نا یہاں پر، تو یہ مورب کون ہے، مبنی کون ہے، آپ خود اپنی نوٹس بنائیں گے، تمام حروف معانی، صحیح ہے، اور ماضی، فعل ماضی ہے نا، فعل ماضی اور باقی امر حاضر، یہ سب ایسا لکھیں گے، کلیئر، اور مورب کون سے، تو تب لکھیں اور ان کو یاد کر لیں، ان کے ڈیفینیشن آگے ایک ایک کر کے خلاصہ ہوگا انشاءاللہ، پھر آخر میں خلاصہ کلام، صحیح ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ ان 2 چیزیں کون، اس میں متمکن، مرکب مال غیر اور فعل مضارع مذکور، یعنی جو نون نسوہ وغیرہ چھوڑ کر، ان کے علاوہ ابھی آپ کو معلوم ہونا ہے کہ اس میں متمکن کس کو بولتے ہیں، اب وہ اس میں متمکن جب مرکب میں آئیں گے ہے نا تو پھر وہ مبنی بن جائیں گے، مال غیر مرکب کے بغیر ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے، یعنی جب مرکب میں ہوں گے تو پھر وہ معرب ہوں گے، اور مرکب میں نہ ہوں گے تو پھر مبنی ہوں گے۔ ابھی اس میں متمکن کیا ہے وہ معلوم ہونا ہے، وہ اگلے ہفتے دیکھیں گے انشاءاللہ، کلیئر ہے؟ جی کوف کے شکار نہ ہو کہ حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہ، جو آ رہا ہے وہ لے لیں، پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ آپ خود سمجھ جائیں گے، کیونکہ جیسے آگے بڑھیں گے نا پیاروں، چیزیں کلیئر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، سو فار سو گڈ، انشاءاللہ۔ باقیوں کو تو اسم باعتبار اعراب، صحیح ہے، کتنی تقسیم ہے اس کی، یا اسم 2 لے لیں یا کلمہ لے لیں، ہاں، معرب اور مبنی۔ مبنی، صحیح ہے، معرب مانے تینوں حالتوں میں، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری میں چینج ہوں گے، حالانکہ مبنی نہیں بدلیں گے، صحیح ہے، جیسے جانی زیدن، اس کو یاد کر لیجئے، ترجمہ بعد میں یاد ہو، جانی زیدن، رٹا ماریں، بعد میں پتا چلے گا کہ جا یجی ہے نا، جا یجیو، جا ہے نا، جان جو ہے یہ آنے کے معنی میں ہے، جانی آیا میرے پاس، زید، یہ ترجمہ آ جائے گا آپ کو آٹومیٹکلی، جانی زیدن، جی، اور کیا ہے، رأیتو میں نے دیکھا، رأیتو زیدن زید کو دیکھا، مررتو بزیدن گزرا ہے نا زید کی طرف سے، مررتو میں گزرا زید کی طرف سے، تو ون ضمیر میں، تو یہ سارے ہے نا بس زبان پہ ہی یوں ہی آ جانی چاہیے، دیکھیں میں کچھ بغیر دیکھے پڑھ رہا ہوں میں، تو ہمارے زبان پہ ان مثالوں کے ساتھ یاد ہو جانی چاہیے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ یاد جو ہوئی ہیں وہ آپ خود اس کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عرب کلام عرب میں ہے نا کلمہ جو ہے یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ اب کلمہ 3 تقسیم ہے، اسم فعل حرف، تمام حروف معانی جو ہیں وہ مبنی ہے، تو نکل گئے حرف، اب رہی بات فعل، فعل میں فعل ماضی، فعل امر حاضر مبنی ہے، مضارع میں بھی بعض صیغیں جو نون نسوہ وغیرہ ہیں وہ بھی مبنی ہیں، بقیہ جو ہیں وہ معرب ہے، صحیح۔ اب جی آپ پوچھیں گے کہ معرب میں کہ کیسے چینجز آئیں گے فعل میں، وہ دیکھیں گے آپ آگے، حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، مضارع حالت رفع پڑھا آپ نے ہے نا، درا یدربو، یدربو پڑھا نا، آپ کا یہ یدریبا بھی آئے گا، کب آئے گا یدریبا، اور فعل میں حالت جر نہیں ہے، حالت جزم ہے، یدرب، یہ آئیں گے، تو یہ تینوں حالتیں چینج ہوں گی، یدریبو، یدریبا، یدرب، ان کو آنے کے لیے پھر عامل کی ضرورت ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، لن یدریبا،
لن آئے گا تو یدربا ہوگا، لن یدربا. لم آئے گا تو یہ لم یدرب ہوگا. اسی لیے لم یلد نہیں بولتے ہم، ولدا یلیدو ہے وہ. سورۃ الاخلاص میں ولدا یلیدو ہے، مگر لم آیا تو لم یلیدو نہیں بولیں گے، لم یلد، دال کو جزم کر دیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ جی مضارع کیا ہے؟ معرب ہے، مجزوم ہو سکتے ہیں وہ. کلیئر؟ اب رہی بات اسما کی، ہے نا. اسما جو ہے وہ مبنی بھی ہیں اور معرب بھی ہیں. اب وہ کب ہیں؟ تو اس میں متمکن اسما جو ہے نا، پھر ان کی دو تقسیمیں، اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن. اب اس میں متمکن کون ہے، اس میں غیر متمکن کون ہے؟ صحیح ہے. یہ سارا کچھ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللهم ربنا تقبل حاضر في الدرس مع جميع الحاضرين والغائبين وجعلنا من الشاكرين. آمین یا رب العالمین بجاہ سید نبی الامین. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ میرے اس گزارش پر عمل کریں گے کہ پہلی فرصت میں یہ جو 2 پیج ہیں جہاں تک میں نے بولا اس کو 3 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ یاد ہو جائے گی. اللہ سب کو برکتیں دے. صرف اور نحو کی بڑی اہمیت ہے پیاروں، ناغا نہ کریں. مزہ لگے گا آپ کو فقہ کی کتاب، مسائل مل رہے، بات طہارت کے، نور الزام مس نہیں کرنا. ہاں اصول الشاشی میں ہے نا اصول فقہ مل رہے ہیں، نہیں چھوڑنا. استاد محترم کی کلاس واقعی ہے نا نرالی، ہم خود اٹینڈ کرتے ہیں الحمدللہ. کچھ نہ کچھ نئی نکات ملتی ہیں، مگر صرف و نحو کو ہلکا نہ جانے یارو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس سے پیشتر بھی صرف کے کلاس میں بتا چکا ہوں، اگر یہ 2 نہیں تو آپ کا علم فقہ بھی نہیں، آپ کا اصول فقہ بھی نہیں. جی فہم تم؟ نعم. حسنا طیبا، جزاکم اللہ خیر. دعا کی آمین. درخواست ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.